آواز آنی چاہیے کس کا نبی تو ہم سارے حشر دیکھو گے سبحان اللہ ہم سارے حشر دیکھو گے ہم تو ہم سارے حشر دیکھو گے ہم تو ہم سارے حشر دیکھو گے ہم تو ہم سارے حشر دیکھو گے ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا ورنہ چھوڑو مرحبا اونچا بولو مرحبا باقی آمد مرحبا باقی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا باقی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یاسین کی آمد مرحبا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ مانگنے والے کو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے شیر میں آپ ہاتھ اٹھا کر رہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے صاحب ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بھر جھولی میری میرے سرکار بھر جھولی میری میرے سرکار پورا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کوئی اپنا بھی دنیا میں کہیے کہ ہے شاد ماں کیوں نہ دنیا میں کہیے کہ ہے کوئی اپنا بھی دنیا میں کہیے کہ ہے غمزدوں کو رضا پوچھتا دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا پوچھتا دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی
جلدی جلدی بیٹھیے اور جو اسلامی بھائی اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے وہ بھی جلدی اجتماع میں تشریف لے آئیں. یا اللہ جو بھی یہاں پر آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرماتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس سے بزم جنت کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں. یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام. سارے غلام مل کے پڑھ لے. یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو تیرا غلام. اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہاڑی شریف میں آنے والے اسلامی بھائیوں، دور دراز سے سفر کر کے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور میڈیا کے ذریعے اس اجتماع کو دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ بار بار دہرایا جاتا ہے یہ نیت کا معاملہ، کیونکہ سارا دار و مدار جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، جو بھی عمل خیر کر رہے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اچھے عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب داخل جنت ہوگا. اور یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں بندہ جس نیت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی نیت پہ اٹھایا جائے گا. جب تک کہ ہم زندہ ہیں، سانس ہمارے ساتھ ہے، زندگی اسی کا نام ہے کہ سانس ہمارا ساتھ داری، جیسے یہ ساتھ چھوڑ دیں ہم اسے مردہ کہتے ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی توفیق ہمیں دی ہے اور ہم پیارے اسلامی بھائی اس میں اچھی نیتیں شامل کریں. نیت کے تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدث اللہ نورانی جو عالم نیت ہیں وہ ہمیں دو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. پہلا، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. دوسرا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. بیان ہم سن رہے ہیں آج اس پہاڑی شریف میں ایک ولی کے قدموں میں سن رہے. یاد رکھیے کہ یہ سعادت ہمیں
ہفتہ وار ملتے رہتی ہے، جمعہ میں خطیب خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں مبلغ بیان کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، تو اس کی بھی سننے کی یہی نیت ہونا چاہیے کہ نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کے بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بٹھوں گا، انشاءاللہ ضرورتاً سیمنٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، دکھتی باتیں ہزاروں ہزار اسلامی بھائی آنے جانے کا معمول اگر ہو، دھکا لگ جائے صبر کیجیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، گھرنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ علم کے آداب بھی بیان کیے گئے، علم کے 5 آداب بیان کیے گئے۔ پہلا خاموشی، خاموشی ہو۔ دوسرا سنجیدگی، اب آپ خاموش تو بیٹھے ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، واٹس ایپ پہ آپ چیٹنگ کر رہے ہو، میسج چیک کر رہے ہو، دوران بیان کھڑے ہو کہ موویاں بنا رہے ہو، تو یہ سنجیدگی ہی نہیں ہوئی۔ کیمرہ جو چل رہا ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین چلا رہے ہیں، آپ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، مووی بنانے کے لیے نہیں آئے، اور یہ سنجیدگی کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے کہ سنجیدگی، ادب، یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے معاملے میں سنجیدگی عطا فرما دے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ بخشنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کس سبب بخشش کی؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا گیا کہ تو دنیا میں کبھی بھی کسی سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی میں نہیں لیتا تھا، سنجیدہ بات کو۔ اور یاد رکھیے کہ ادب و دولت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا الدین کلہ الادب، دین پورا کا پورا ادب ہے، با ادب با نصیب، بڑوں کا ادب، کتاب کا ادب، والدین کا ادب، اجتماع گاہ کا ادب، اس سفر کا ادب۔ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لیے یاد رکھیے کہ یہ سہولیات، کھانے پینے کے اسٹال، فوڈ زون، یہ آپ کی ضرورت کے لیے کہ آپ اجتماع میں آئے، آپ کو اس کی حاجتوں کی ضرورت کی، لیکن یہ آپ کی ضرورت کے لیے، مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مقصد تو یہاں یہ کہ اجتماع میں آ کر ہمیں یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے، سنجید کے ساتھ مدی پھول لے کے چلے جانا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام نے والدین کو نمایاں اور امتیاز مقام عطا فرمایا ہے۔ والدین اولاد کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ان نعمتوں میں یہ وہ نعمت ہے جس سے نسل انسانی کا فروغ کا ذریعہ ہے۔ اولاد سے انسانوں کی نسل جاری ہے۔ آپ دادا ہوں گے، کوئی آپ کا پوتا ہے، آپ نانا ہوں گے، کوئی آپ کا نواسا و نواسی ہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں، اور آپ کے بعد کی نسلیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ نے یہ عظیم نعمت دی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اسلام نے جہاں والدین کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں ان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہے۔ چنانچہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ لہذا آج ہم اسی موضوع پر چند مدنی پھول سنتے ہیں اور اس پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تربیت کے تعلق سے مدنی پھول سننے سے قبل آئیے ایک حکایت کو بغور سنتے ہیں۔ سمرقند کی قاری حضرت سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اللہ اکبر، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اور وہ بھی حیرت سے پوچھا،
کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں حضور مجھے نہیں معلوم ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کی یعنی اسے سمجھایا میرا خیال تو یہ ہے کہ تیرے صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا ہوگا لہذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آگے ہوگے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نصیحت آموز حکایت میں ان والدین کے درس کے مدنی پھول موجود ہیں جو اپنے بچوں کو علم دین سے آگاہ کرنے اور اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے رکھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے نہ سمجھے۔ افسوس، صد افسوس میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال بڑا عجب ترین ہے۔ دین کو ہم نے سیکنڈری پوزیشن دی ہے، پرائمری پہ ہماری دنیا ہے، ہم دنیا کی اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، کانوینٹ میں ڈالتے ہیں، تعلیم دیجیے، ہائر یونیورسٹی میں ڈالیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ایبروڈ بھیجیے، لیکن کیا پیارے اسلامی بھائیوں جب اس نے شعور کی منزلیں طے کرنا شروع کی، اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا، تو کیا ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کی صبح کیسی ہو، اس کا انداز کیسا ہو، اس کا بچپنا کیسا ہو؟ افسوس اس معاملے میں ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے نہ سمجھے، ابھی سے اچھے برے کی تمیز کہاں، کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت شروع کریں گے، کیونکہ بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر افسوس ہم بنیاد پہ ہی توجہ نہیں دیتے، ہم اپنی عمارت کی بنیاد پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی بنیاد پہ توجہ دیتے ہیں، اس کا اسٹینڈ مضبوط ہے کہ نہیں، سائڈ اسٹینڈ مضبوط ہے کہ نہیں، گھر کی دیوار مضبوط ہے کہ نہیں، کیبارڈ لگا رہے چوکھٹ مضبوط ہے کہ نہیں، ہم نے ان تمام بنیادوں پر توجہ دی، لیکن جس سے ہماری نسل چلنی ہے، جس سے ہمارا معاملہ آگے بڑھنا ہے، اس کے معاملے میں پیارے اسلامی بھائیوں بنیاد پر توجہ ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمار جب دیوار کو بناتا ہے تو پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس پہ دیوار چڑھانے سے قبل اس کی لائن ڈوری ماپتا ہے، پھر دیوار چڑھنا شروع ہوتی ہے تو اڑمبا لیتا ہے، ایک اس کے پاس آلہ ہوتا ہے جس سے وہ میجر کرتا ہے کہ یہ دیوار صحیح چل رہی کہ نہیں چل رہی، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے شروع میں ہی اس پہ توجہ نہ دی تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، اب سے درست کرنا ناممکن ہو جائے گا اور پوری دیوار توڑنا پڑے گا۔ افسوس ہم اپنے بچے کی بنیادی معاملات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ بچہ جو اچھی بری بات چھوٹی عمر میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے سلام کرنے، سنت کے مطابق کھانے پینے، سنت کے مطابق بیٹھنے، سنت کے مطابق جوتا پہننے، سنت کے مطابق لباس وغیرہ پہننے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھے گا بلکہ اس کے یہ اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا بچہ اسکول میں ہوگا، نرسری میں ہوگا، جونیئر کے جی میں ہوگا، پری پرائمری سیکشن میں ہوگا، پرائمری سیکشن میں جائے گا، اور جب لنچ ٹائم ہوگا، ٹفن باکس کھلے گی، آپ کا بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، دوسرا بچہ اسے غور سے دیکھے گا۔ آپ کا بچہ سنت کے مطابق کھائے گا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، سیدھے ہاتھ سے ٹفن کھولے گا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا اس کی توجہ ہوگی کہ میرے ساتھ میں یہ پڑھنے والا اس کا انداز جدا ہے اور میرا انداز جدا ہے، لیکن اس کے انداز
اٹریکشن ہے کیونکہ سنت میں زینت ہے، سنت میں عظمت ہے، سنت میں برکت ہے، لیکن آج یہ توجہ نہ دینے کے سبب ہمارے بچے بالکل اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے بچپن ہی سے ان پر یہ معاملات رکھے تو یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ والوں پہ بھی اثر اچھے پڑتے چلے جائیں گے۔ اس طرح بڑے ہو کر وہ بھی نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ یاد رکھیے نیک اولاد ماں باپ کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل سے نیک اولاد کی دعا کیا کرتے تھے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اولاد صالح یعنی نیک اولاد کے لیے یوں دعا مانگی۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ آمین۔ مدنی انعام نمبر 21 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدرس اللہ نورانی نے ہمیں ایک مدنی انعام دیا ہے۔ کیا آپ روز آنا قرآن پاک کی 3 آیات، اس کا ترجمہ کنز ایمان اور اس کے حاشیے میں دی ہوئی تفسیر پڑھتے ہیں؟ ہماری آسانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے دعوت اسلامی بڑی کوشش کر رہی ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے عوام الناس کے لیے ایک بڑی کتاب پیش کی جس کا نام سیرات الجنان ہے، جس میں عامت المسلمین بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ افسوس، قرآن ہم نے دہیج میں دینے کے لیے، قرآن گھر زینت بنانے کے لیے، اس مقدس کتاب کو، اللہ کے کلام کو ہم نے پیارا اسلامی بھائی دکان میں خیر و برکت کے لیے کہ دھندا بڑھ جائے، گاہک بڑھ جائے، گلے میں برکت ہو جائے تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھائے، آیت الکرسی پڑھ دیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک تو قرآن کا معجزہ ہے کہ جس موقع پہ آپ اسے لے لیں وہ آپ کو نفع ہی بخشتا ہے، لیکن یہ صرف منفعت کے لیے، یہ مادی منفعت کے لیے اللہ نے کتاب نے دی، کتاب اپنی کتاب دی، قرآن مقدس۔ ارے کیا ہے یہ قرآن؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام سنوں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رب کریم، بابا شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خدموں میں موجود ہے، جنہوں نے اپنی زندگی یاد میں تمام کی۔ ان تمام حاضرین کو، ہم سب کو، اور مدنی چینل کے ناظرین اور میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی نصیب کرے۔ آمین۔ کاش کہ ہم روزانہ کم از کم 3 آیات اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے، اور آسانی سے سمجھنا ہے تو سیرات الجنان مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے۔ پہلی فرصت میں آپ اسے مکتبے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب یہاں ختم ہو جائے، لیکن گھبرائے نہیں، مکتبۃ المدینہ آپ کو یہ کتابیں فراہم آپ کے شہروں میں کرتا ہے، نیٹ کے ذریعے آپ کو یہ کتابیں میسر آ سکتی ہے۔ آئیے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام حکیم میں پارہ 3 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 38 میں ان کی دعا یوں بیان فرمائی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ ترجمہ کنز ایمان، اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں جد الانبیاء کہا گیا ہے، ان کی نسل سے انبیاء کی ایک تعداد نکلی ہے، نسل جو آج ہمارے پاس نسلیں، اولادیں ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کی یہ خلیل ہے، اور اللہ کے خلیل نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو
اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ نیک اولاد اللہ عز و جل کی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کے حصول کی دعائیں مانگ رہے۔ نیک اولادی دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ اب اس اولاد کو نیک بنانے کے لیے بنیادی عنصر کیا ہے؟ ہم اسے کیا کھلا رہے، وہ کیا کھا رہی ہے، ہم نے کیا کھایا، اسے کیا کھلایا، ہم کیا کھانے کا شوق رکھتے ہیں، اسے کھانے کا کیا ہم جذبہ دیتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں وہ آنکھوں کا نور، اور بڑھاپے میں خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب والدین نے بھی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق مدنی تربیت کی ہوگی۔ مگر افسوس آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر اولاد کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سکھانے کے بجائے دنیاوی علوم و فنون سکھانے، بڑا آدمی بنانے اور خوب مال کمانے کے سپنے دکھانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق، وہ کردار تباہ ہو کر رہ گئے۔ ایک وقت تھا کہ جب بوڑھے راستے سے نکلتے، بڑے راستے سے نکلتے تو چھوٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تعظیم کے لیے، لیکن آج معاذ اللہ رب العالمین اپنے والدین کی آمد پر تعظیمت اکرامن کھڑونے کے بجائے اس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دن کا درد رکھنے والا اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ آئے اور بیٹا کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، کس انداز میں اس کے طرز زندگی بنی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم ایک جگہ پہ موجود تھے، ہمارے نگرانی کابینہ ساتھ میں تھے، اور دو نوجوان بڑی رف رائڈنگ کرتے ہوئے گاڑی لے کر آئے، بڑی رف رائڈنگ، اور اسی رف رائڈنگ میں اپنے انداز میں سلام کرے، السلام علیکم مولانا، اور کر کے نکل گئے۔ افسوس، صد افسوس کہ سلام کو انہوں نے کیا سمجھا؟ ارے سلام اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن اولاد اسے پیارے محترم اسلامی بھائیوں انجام تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل اخلاق وہ کردار میں تباہ ہو کرے گی۔ چھوڑے بیٹے کا بڑے کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، عام مسلمانوں، حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق بھی پامال ہو رہے۔ جس بیٹے کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے باپ نے دریغ پیسہ لگایا، آج وہی بیٹا باپ کے ریٹائر ہونے کے بعد اسے بیکار اور فالتو سمجھتا ہے۔ باپ کی ذرا ذرا سی بات اسے انتہائی بری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بگڑی اولاد اس بڑے باپ کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتی اور اسے اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیتی ہے، جہاں وہ بیچارہ گھر بار سے دور سسک سسک کر جیتا ہے، اور بالآخر وہی اولڈ ہاؤس میں اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر باپ امیر و کبیر ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہ جوان اولاد باپ کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اپنے باپ سے لڑتی، جھگڑتی، گالیاں دیتی، اور بعض اوقات تو ظلم کی حدود پار کر کے صرف چند پیسوں کے لیے، فنا ہونے والے ان سکوں کے لیے جس کو چور چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو ڈکیتی کے ذریعے چھیا لیتے ہیں۔ افسوس پوری جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اولاد کو اسلامی طریقے کے مطابق مدنی تربیت نہ دینا بھی ہے۔ آئیے اس ضمن میں ایک عبرتناک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاجر، ایک ٹریڈر، امپورٹر ایکسپورٹر اس علاج کی خاطر گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا، دولت کما کما کر گھر بیچتا رہا۔ اچانک ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے وطن پہنچا، معلوم کرنے پہ سے پتا چلا کہ اس کی بیوی کا قاتل خود اسی کا بیٹا ہے۔ وہ لڑکا اس تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچارہ لاڑ پیار اور دولت کی ریل پل نے اس کی عادت بگاڑ دی، حتیٰ کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کا عادی بن گیا۔ جب اس کی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی حرکتوں پر علم ہونے کے بعد
اسے پیسے دینا بند کر دیے تو ضد کرنے لگا. اب جب ضد کرنے میں بھی پیسے نہ ملے تو بیٹے نے تیش میں آ کر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور ماں کو وہیں قتل کر دیا. حالانکہ وہ اپنی ماں کا بہت بڑا خدمت گزار تھا، مگر نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر سارا جذبہ اطاعت وہ خدمت ختم ہو گیا اور اس جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. جب اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے جیل گیا تو بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، اگر آپ صرف دولت کمانے کے بجائے میری اچھی تربیت کرتے اور مجھے بری صحبت سے بچاتے تو آپ کو آج یہ زندہ دیکھنا پڑتا. کیا مجھے اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا ہاتھ نہیں؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں اجب وقت پڑا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ پورے کام کا انجام برا ہے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، جانے انجانے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر ہو رہی ہے تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے یا کسی اور کے سپرد کر دیتے کہ آپ میرے بال بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو کسی چیز کی اور خود دولت کمانے کی دھن میں ان کی پرورش پر توجہ نہیں دیتے. اولاد نہ صرف دنیا میں ان کی پریشانی اور مصیبت کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں ذلت و رسوائی اور جہنم کی حقداری کا باعث بن سکتی ہے. چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے مروی ہے کہ مرد سے اے میرے اسلامی بھائیوں، اے مدری چینل کے ناظرین، اے انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، اے میڈیا پہ موجود میرے اسلامی بھائیوں، آپ فرماتے مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ یعنی اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کی اولادیں، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی بھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. اے سود پہ پیسہ لینے والوں، اے سودی کاروبار کے ذریعے اپنی تجارت بڑھانے والوں، اے سود لے کر اپنے گوڈان کو بھرنے والوں، اپنے بچوں اور اپنی اولادوں کی خواہش پوری کرنے والوں، ذرا سنو، قیامت کے دن یہی ہمارے تعلق سے شکایت کریں گے کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کے کہے گا میری نیکیاں کم ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھ کو سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. اس طرح اس کے گھر والے اس سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاد دے گا یعنی رنج اور مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم لے گے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اس وقت رشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، الہی جہنم سے آزاد کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماں باپ کی دنیا و آخرت کی
اسی نے عین شریعت سنت کے مطابق ابتدائی سے اولاد کی اچھی تربیت کرے. جس طرح ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہے، گندگی والی جگہ سے بچایا جاتا ہے کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی طرح انہیں برے ماحول کی آلودگیوں سے بچا کر اچھی صحبت فراہم کرے. ان کی اصلاح و مدنی تربیت میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کرے اور انہیں اچھے اخلاق و آداب سکھائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. انجینئر اور ڈاکٹر ہی نہ بنائیے لیکن پہلے دیندار بنائیے، تقوی و پرہیزگاری کا سبق پڑھائیے، اسلاف کی یادیں دلائیے. ماں باپ کو چاہیے اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائے، انہیں دیندار بنا کر جائے جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے. کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے. یقیناً نیک اولاد والدین کے بننے کے بعد بھی کام آتی ہے. جی ہاں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک دن مرنا ہے، آپ کو مرنا، مجھے مرنا ہے. اے ناظرین، اے مدنی چینل پہ موجود اسلامی بھائیوں، اے اسلامی بہنوں، ایک دن مرنا ہے. آخر موت ہے. مرنے کے بعد 3 سے اسے قبر میں پہنچا. یہ اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے 3 عمل؟ فرمایا صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور ایک حدیث پاک میں کہ بے شک اللہ تعالی جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب عز و جل، مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ قربان. بیٹے کے سبب باپ کو نوازا جا رہا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں ہماری اطاعت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے، تو ہمیں خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کے مدنی نتائج آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند مدنی پھول سنتے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی صحیح مدنی تربیت کر سکتے ہیں. بچوں کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے والدین ان کی ہر خواہش کو پوری کرتے چلے جاتے، نتیجتاً بچے ضدی اور اپنی بات ماننے کی عادی بن جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی مجبوری کے سبب والدین کی خواہش پوری نہ کر سکے تو بچے رونا دھونا شروع کر دیتے اور پھر والدین کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کی بات ماننی پڑتی ہے. جب بچے کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو پھر آئے دن روٹ پیٹ کر نت نئی فرمائشیں پوری کروانا اس کا معمول بن جاتا ہے. اور اس طرح یہ سلسلہ تھامنے کے بجائے مزید بڑھتا ہی جاتا ہے. لہذا اس کا حل یہی ہے کہ بچوں کی بے اجاز کے آگے خود کو بے بس سمجھ ان کے ہر بار اور مطالبہ کو پورا کرنے سے گریز کیجیے. بڑے لاڈا پیار ان کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے. اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے لیکن فی زمانہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور بعض کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول سلجھا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، ہمیں یقین ہے وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو مگر آپ کا بچہ جس اسکول یا کالج میں جاتا ہے یا گلی محلے کے جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان میں ہر طرح کے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں بھی گھر جیسا ہی ماحول میسر ہوگا؟
ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، اور شادی میں جب میں نیچے اترنے لگا، ہال تھے، فلورز تھے، اترنے لگا تو ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 بچے کو ساتھ میں لیے کونے میں پتہ نہیں اپنے سپر اینڈرائڈ موبائل پہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! والدین اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے کہ ہمارا بچہ بہت شریف ہے، اور بچہ برے دوستوں کی صحبت میں پھنس کر جرائم کی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اور والدین کو اس وقت ہوش آتا ہے جب ان کا ہونہار بیٹا منشیات یا فحاشی کے اڈوں سے گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہذا والدین کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ پیسہ بنانے کی مشین بن کر خوب دولت اکٹھا کرے اور اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پلائے، دنیا کی ہر آسائش و سہولت انہیں مہیا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم سکھانا، قرآن پڑھانا، فرض علوم سکھانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھانا، اچھے اخلاق اچھے کرنے کی کوشش کرنا، نیکی کی طرف راغب کرنا، اور بری صحبت سے بچانا بھی ماں باپ پر لازم ہے۔ بروز قیامت اس کے بارے سے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے مدنی منع یا منیا مدرسۃ المدینہ اور یا دار المدینہ میں پڑھتے ہیں، بسا اوقات ان کے والدین اس وجہ سے ان کی تربیت کی طرف کم توجہ دیتے ہوں گے کہ یہاں تو مدنی ماحول ہوتا ہے، اساتذہ کی طرف سے جو ان کی مدنی تربیت کی جاتی ہے وہ کافی ہوگی۔ اگرچہ ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی ایسے والدین کو گھر میں اپنی اولاد کی مدنی تربیت کے لیے وقت دینا چاہیے، ان کی پڑھائی اور جو کچھ سکھاؤ وقتاً فوقتاً ان سے بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز تربیت کرنے کا کیسا ہوتا تھا، آئیے اس حکایت سے ہم بھی مدنی تربیت کے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری یہ اللہ کے ولی گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے کہ میری عمر 3 سال کی تھی اور میں رات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن محمد سوار رحمت اللہ علیہ کو تنہائی میں نماز پڑھتا دیکھتا تھا، تنہائی میں نماز پڑھتا دیکھتا تھا۔ آئے اس روایت سے مجھے آج کا بھی ایک اسلامی بھائی یاد آ رہا ہے، جو ایک علاقے میں ملاقات کے لیے میں پہنچا، اس کا بھی یہی جملہ تھا کہ میرے ماموں جان حافظ قرآن ہے، اور الحمدللہ میں نے کئی سالوں سے دیکھا کہ ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، تہجد قضا نہیں ہوتی، اور وہ بچوں کو ہمیں اٹھاتے، تہجد میں اٹھاتے۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، ایک تجارت کرنے والا نوجوان اپنے ماموں کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے، اے کاش اے صاحب اولاد آپ کی بھی اولاد کہہ دے کہ میں بھی اپنے باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، میں بھی اسے تہجد پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میرا ابا تو شراب و چاش کے بغیر سوتے ہی نہیں ہے، رات کے وقت جب سوتے تو قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے، مجھے کلمہ پڑھاتے، نیت کراتے، پھر مجھے فجر میں اٹھاتے۔ اے کاش ہماری اولادیں یہ کہے، اے کاش اجتماع سے ہم جذبہ لے کے جائے۔ آپ کے ماموں رات میں نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا، ایک دن میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، کیا ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے اس اللہ عز و جل کو یاد نہیں کیا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ انہوں نے فرمایا، جب تم بستر پہ لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمہ کہو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، یعنی اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل میرا گواہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر انہیں بتایا تو آپ رحمت اللہ نے، یعنی آپ کے ماموں محمد بن محمد سوار رحمت اللہ نے انہیں کہا کہ آپ اسے 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ میں نے انہیں پڑھا، پھر آپ کو بتایا، آپ رحمت اللہ نے فرمایا ہر رات 11 مرتبہ پڑھا کرو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو میں نے اس کی لذت دل میں محسوس کی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے مجھ سے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہے، تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو اپنے اندر اس کی لذت کو محسوس کیا۔ پھر ایک دن
میرے ماموں نے فرمایا اسہل اے سہل، اللہ عز و جل جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، وہ اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا محمد بن محمد صفار رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کی کس پیارے انداز سے مدنی تربیت فرمائی کہ بغیر ڈانٹے بغیر چھڑکے آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا۔ کیا تو نے اس اللہ عز و جل کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ پھر بانجے بھی کیسے با عمل تھے کہ اپنے مامو جان سے ملنے والے مدنی پھول کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کی برکت سے کیسے کیسے انوار اور تجلیات سے نوازے گئے۔ جی ہاں، یہ خوش نصیب مدنی منا آگے چل کر مقام ولایت پر فائز ہو گیا، جن کو دنیا اب بھی حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا فیضان اب بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بچوں کی مدنی تربیت کے مدنی گلدستے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بھی چلائے جاتے تاکہ انہیں دیکھ کر ہم بھی تربیت کرنا سیکھیں۔ گویا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تربیت کرنے والوں کی بھی مدنی تربیت فرما رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، اس لیے ہمیں مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کو یقینی بنائے۔ اولاد کی مدنی تربیت کا انداز کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین کی کئی قیمتی پھول بھی آپ کو حاصل میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے پاڑیشی میں آنے والوں، آج اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے تعلق آپ کے اہل و عیال ہے، اللہ عز و جل کی تعلق سے پوچھے گا، اولاد کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آج جو ہم نے انداز زندگی بنایا ہے، وہ انداز زندگی ہمارا کیا ہے؟ میرا انٹیلیجنٹ بچہ جس کا آئی کیو لیول ہائی ہو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، وہ ایل ایل بی اے کرے گا، وہ ایف سی اے کرے گا، وہ ایم بی اے کرے گا، نو ڈاؤٹ پڑھائیے۔ لیکن ایک آپ نے ذہن کیوں بنا لیا کہ یہ ناکام ہے، بار بار فیل ہوتا ہے، اب یہ جامعہ میں جائے گا، یہ مدرسے میں جائے گا؟ معاذ اللہ، آپ نے دین کے لیے آپ نے کمزور مال۔ ارے آپ ذرا غور تو کیجئے، مہمان آئے اچھا مال پیش کرتے ہیں، آپ کے کسٹمر آئے اچھا سیمپل پیش کرتے ہیں، اپنے ڈسپلے میں اعلیٰ ماڈل رکھتے ہیں۔ ارے آپ نے اپنی تجارت کے لیے اس کو اونچا مقام اور چائے دینے کی کوشش کی، اور اپنی اولاد کی تربیت کا معاملہ آیا، تعلیم کا معاملہ آیا تو آپ نے صرف یونیورسٹی کا در دیکھا۔ آپ نے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دین کو نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا انٹیلیجنٹ ہوگا، وقت کا مفتی اعظم بن سکتا ہے، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا، وقت کا وہ محدث بن سکتا ہے، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ تمام اچھی تعلیمات کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ رہنا نہیں، ہمیں اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو، 4 دن کی زندگانی میں جو کچھ کرنا ہے اچھے کام کر جاؤ، ہو سکے خدمت اسلام کر جاؤ۔ یاد رکھے حضرت حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جب تختے دار میں لٹکایا جا رہا تھا، پھانسی میں لٹکایا جا رہا تھا، ان سے تمنا پوچھی گئی، آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ شعر لکھنا چاہتا ہوں، کچھ شعر لکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لکھ دیجئے۔ آپ نے شعر لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں کوئی کا چاہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو۔ اطلس کپڑے کی مہنگی کوالٹی ہے، کم خواب یعنی جو کم نظر آتی ہے۔ اطلس کم خواب کی، ارے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بھیجا پہ صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ اے برانڈڈ سوٹ پہننے والوں، اے برانڈڈ کپڑا پہننے والوں، اے برانڈڈ جوتا پہننے والوں، جو فقیر کو کفن مل رہا ہے وہ کفن آپ کو بھی ملے گا۔ جو قبر اسے مل رہی ہے وہی قبر 6x3 کے اس کمرے میں، تنگ و تاریک قبر میں آپ کو رکھا جائے گا۔ ایک شاعر کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، اس سے کہا گیا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟
تمہاری آخری آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک شعر لکھنا چاہتا ہوں. لوگ ہنس پڑے، جیلر ہنس پڑا کہ شاعر کو موت کے وقت بھی شعر سوجیے. تو اس نے شعر لکھا، اور کیا لکھا پتہ ہے؟ اس نے لکھا کہ بنا لباس کے اس جہاں میں آئے تھے ہم، بنا لباس کے اس جہاں میں آئے تھے ہم، بس ایک کفن کی خاطر اتنا صبر کرنا پڑا. ایک کفن کی خاطر اتنا صبر. جھوٹ کو کالا کر دیا آپ نے، جھوٹ کا اس کو سچ بنا دیا، سفید کو کالا کیا، دین کا امتیاز مٹا دیا، اور بے تربیت اولاد دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے. آؤ آؤ اسلامی بھائیوں، یہاں سے عزم کر کے اٹھو کہ خود بھی غلام مصطفیٰ بنیں گے، اپنی اولاد کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اور جب ان کی تربیت کر کے انہیں لندن بھیجیں گے، انہیں پیرس بھیجیں گے، وہ امریکہ بھیجیں گے، تو وہاں پہنچ کے بھی آپ کی اولاد کہے گی خوش روی اچھی لگی نہ سربری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں سے لوٹیے کہ انشاءاللہ میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اپنے گھر میں مدنی ماحول بناؤں گا، اولاد کی اچھی تربیت کروں گا، اور جامعۃ المدینہ کا درد دکھاؤں گا، دار المدینہ میں ایڈمیشن کراؤں گا، اچھے ماحول میں انہیں بٹھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے ہمیں اور ہماری قیامت کی نسلوں کو نیک بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. 2 مدنی پھول. نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. نمبر 2، جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نیت کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا. گھرنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک اسلام عرب کی زمین تک محدود رہا
اس وقت تک مسلمانوں کی طرز زندگی اور ان کا معاشرہ بالکل ہی سیدھا سادہ اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات و خرافات سے پاک صاف رہا. لیکن جب اسلام عرب سے باہر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو دوسری قوموں اور دوسرے مذہب والوں کے میل جول اور ان کے ماحول کا اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے طریقہ زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑا. کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی بہت سی غلط سلط اور من گھڑت رسموں کا مسلمانوں پر ایسا جارحانہ حملہ ہوا اور مسلمان اس مشرکانہ رسموں میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اسلامی معاشرے کا چہرہ مسخ ہو گیا اور مسلمان رسم و رواج کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر خیر القرون کی سیدھی سادی اسلامی طرزی زندگی سے دور ہو گئے. چنانچہ خوشی و غمی، پیدائش و موت، ختنہ و شادی، بیاہ وغیرہ مسلمانوں کی جملہ تقریبات بلکہ مسلمانوں کی زندگی و موت کے ہر مرحلے اور موڑ پر قسم قسم کی رسموں کی فوجوں کا اس طرح عمل دخل ہو گیا کہ مسلمان اپنی تقریبات کو باپ داداؤں کی ان روایتی رسموں سے الگ نہیں کر سکتے. یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیدرآباد دکن میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں تلنگانہ اور ساؤتھ انڈیا کے مختلف علاقوں سے آنے والوں، مدنی چینل پر دیکھنے والوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، ہمارے معاشرے میں منگنی اور شادی کے موقع پر مختلف رسومات ادا کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے. پھر ہر علاقے، ہر قوم، ہر خاندان کی اپنی مخصوص رسوم ہوتی ہے. کیونکہ ہم اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں کئی صوبے ہیں اور کئی صوبوں میں کئی قومیں ہیں اور ہر قوم میں کچھ نہ کچھ قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کی الگ الگ رواج ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دکن میں رہنے والا دکنی ہے تو دکنی کا اپنا ایک ریت رواج ہے. گجرات میں رہنے والا گجراتی ہے تو ان کی شادی کے اپنے ایک انداز اور رواج ہوتے ہیں. میمن ہے تو ان کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں اور ان رسومات کو وہ ادا کیا کرتے ہیں. چونکہ یہ رسوم محض عرف کی بنیاد پر ادا کی جاتی ہے اور کوئی بھی انہیں فرض و واجب تصور نہیں کرتا، لہذا جب تک کسی رسم میں کوئی شرعی قباحت نہ پائی جائے اسے حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے. یہ یاد رہے، یہ بہار شریعت کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا کہ اگر کسی کام میں غیر شرعی معاملات نہ دیکھے جائیں تب تک وہ حرام اور ناجائز نہیں ہوتا ہے. چنانچہ رسوم کی پابندی اسی حد تک کی جا سکتی ہے کہ کسی فعل کا حرام میں مبتلا نہ ہونا پڑے، مگر بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. مثلا لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کے لیے روپیہ نہیں ہے تو رسم نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ شادی کر لے، نکاح کر دیا جائے، بلکہ سود جیسی لعنت کو گلے لگاتے ہیں اور سود سے رقم کو لے کر ان رسومات جو کہ غیر شرعی ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ بالخصوص حیدرآباد دکن میں یہ اجتماع ہو رہا ہے اور دکن کے اندر تلنگانہ کے ساتھ ساتھ جو دکن کی تقسیم ہوئی جس میں مہاراشٹر اور کرناٹک کا حصہ بھی شامل ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد دکن کے جو علاقہ ہے اس میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور غیر شرعی رسومات ادا کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم اسے بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں جو غیر شرعی ہیں۔ آج علماء اکرام بھی اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ جو شادیاں ہوتی ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ چونکہ آج دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع ہے، لاکھوں عاشقان رسول سفر کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے برائیوں کو دور کرتی ہے، ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتی ہے۔ اس ضمن میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ غیر شرعی رسومات کی نحوست کے حوالے سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کثیر رسومات ایسی ہوتی ہیں جو کہ شرعاً جائز ہوتی ہے، لیکن ان رسومات کو چھوڑ کر غیر شرعی رسومات کو داخل کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منگنی کو لے لیجئے۔ یہ منگنی کی رسم تقریباً پورے ہندوستان میں ادا کی جاتی ہے، اور منگنی کہتے ہیں شادی کے وعدے کو، یعنی شادی کے لیے ایک وعدہ کیا جاتا ہے۔ منگنی لفظ بنا ہے مانگنی سے، مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، مانگنا۔ منگنی بنا ہے مانگنی سے، اور یہ ہوتا ہے شادی کا وعدہ۔ اس موقع پر بھی بے ہدہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ لڑکا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی منگیتر کے ہاتھ میں جو اس کی انگلی ہوتی ہے اس میں انگوٹھی پہناتا ہے۔ مرد کو سر اور داڑھی کے بالوں کے سوا مہندی نہیں لگا سکتا، یہ ناجائز ہے، مگر اس موقع پر اسے مہندی لگائی جاتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ یعنی داڑھی کے بالوں میں مرد مہندی لگا سکتا ہے، سر کے بالوں میں مہندی لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ منگنی کے موقع پر باقاعدہ دلہن کی طرف سے ان کے گھر والے دلہے کے یہاں آتے ہیں، اور آنے کے بعد دلہن کی جو بہن ہوتی ہے وہ اس دلہے کی انگلی کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر اس کی چھو انگلی کے اندر مہندی لگاتی ہے۔ اب غور کریں کہ شریعت میں مرد کے لیے ہاتھ میں مہندی لگانا یہ حرام کر دیا، جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے اور جسے مہندی کی رسم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بینڈ باجے بھلے بلائے جاتے ہیں جو پوری بارات کو لے کر اس موقع پر پہنچتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ پرومیز رسم بھی ادا کی جا رہی ہے۔ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی کہ پہلے تو منگنی کی جا رہی تھی، اب منگنی ہونے کے بعد ایک اور منگنی کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں پومیز رسم۔ اور پومیز رسم میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شادی کر لی جائے تو اس رقم سے ایک اور شادی ہو سکتی تھی۔ یہ حیدرآباد دکن میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دکن اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے سفر کر کے آنے والوں اور وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اور دوسرے ملکوں میں NRIs ہیں، ان سے بھی عرض ہے وہ بھی خود غور کریں کہ شادی کو کتنا مشکل کر دیا گیا۔ جس باپ کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، 3 ہوتی ہے تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر 4 بیٹیاں ہو اور رقم بھی نہ ہو، مالدار نہ ہو، تو وہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ زندگی ان بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کے معاملات کو پوری کرنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ زندگی ان کے لیے کماتا رہتا ہے، دعائیں کرواتا رہتا ہے، ہر وقت ماں اور باپ دونوں ٹینشن میں رہتے ہیں کہ نہ جانے ہماری بچیاں بڑی ہوگی،
जवान होगी तो हम इनकी शादी किस तरह कर पाएंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कि आज शादी को किस कदर मुश्किल कर दिया गया। क्या इस्लाम ने शादी को इतना मुश्किल रखा है? नहीं, शादी बिल्कुल आसान है, लेकिन ये रसूमात जो कि गैर शरई रसूमात है, ये हमारे मुआशरे में दाखिल होती है। और अगर कोई इसे बरी ना चाहे, इज्तिमा में आकर उसका जहन बन जाए कि नहीं मुझे शादी करनी है और आसान करनी है, तो लोग उसे तंज करते हैं, लोग उसे ताना देते हैं, लोग उसके बारे में बातें करते हैं, लोग डिस्कस करते हैं कि कितना कंजूस है, अपनी बेटी को अच्छा सामान भी नहीं दिया, क्या मालूम दामाद पसंद नहीं होगा, इस वजह से सही अंदाज से उसके साथ व्यवहार नहीं किया गया। इस तरह की बाकायदा बातें की जाती है। ए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, लेकिन फिर भी हमें अपना जहन बनाना है कि शादी हो शरीयत के मुताबिक हो, शादी हो सुन्नत के मुताबिक हो, जो रसूमात हो वो शरीयत के मुताबिक हो। तो ये हो गई प्रोमेज रस्म जो आजकल हैदराबाद में चल पड़ी है। और मुझे इस्लामी भाई ने बताया कि बाकायदा इस पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और इस अंदाज से यह शादी की जा रही है। इसके बाद होती है मंगनी की रस्म। मंगनी की रस्म में बताया गया कि इसमें भी बाकायदा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़ी बड़ी दावतें की जाती है, बिरयानियां बनाई जाती है, कई किस्म के मीठे तैयार किए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बुलाया जाता है और दोनों तरफ से खाने पीने की बाकायदा तरकीबें होती है और साथ साथ म्यूजिक भी बजाया जाता है, गाने भी बजाए जाते हैं, फंक्शन बुक किए जाते हैं और इस तरह यह मंगनी की रस्म अदा की जाती है। इसके बाद एक दक्कन की और रस्म है जिस पर गौर कीजिए कि इसमें कितने गैर शरई मामलात हैं। मंजे की रस्म, यह मंजा अदा किया जाता है और इस मंजे में जो जितना मालदार होता है वो उतना ही पहले दूल्हे को आजाद कर देता है। क्या अभी यह दूल्हा बनने वाला है, एक महीने पहले मंजे की रस्म अदा कर दी जाती है। अब दूल्हा फारिग हो गया, अब दूल्हा कोई काम नहीं करेगा, न जॉब पे जाएगा, न कमाने लायक जाएगा, न किसी काम को करने जाएगा, बस अब इसका काम है कि यह घर में कैद हो जाए और जो इसकी ख्वाहिशात हैं वो उसे पूरा करता रहे। तो मंजे की रस्म अदा की जाती है और जब यह रस्म अदा होती है तब भी बाकायदा म्यूजिक बजाया जाता है, यहां तक कि मुखन्नस जो होते हैं, जो न मर्द हैं न औरतें हैं, जिसे एक आम जबान में हिजड़े कहा जाता है, इनको बाकायदा प्रोफेशनल बेस पर बुलाया जाता है और इनका डांस रखा जाता है। ये नाचते हैं और घर के बड़े बूढ़े छोटे बड़े जितने भी हैं ये सब जमा होकर उन मुखन्नस का डांस देख रहे होते हैं। ये किस घर में हो रहा है, ये कहां हो रहा है? ये एक मुसलमान के घर में हो रहा है, एक कलमा पढ़ने वाले के घर में हो रहा है, जो अपने आप को आशिक रसूल कह रहा है, इसके घर में हो रहा है। अगर कोई समझाने जाए तो वो जवाब देता है कि क्या करें मौल साहब, एक ही तो मेरा बेटा है, अगर इसमें अरमान नहीं निकालेंगे तो फिर कब निकालेंगे? और अगर लड़की का बाप रहा तो यूं कहता है कि मेरी एक लौती बेटी है। मैं सुनाऊंगा एक और लौती बेटी के बारे में, लेकिन जवाब क्या मिलता है? मेरी एक लौती बेटी है, अगर इसमें भी मैं अपनी ख्वाहिशात को नहीं निकालूंगा, अगर इसके भी अरमान नहीं पूरा करूंगा तो फिर ये अरमान कब पूरे होंगे? पहलू दो हैं। एक तो यह होता है कि बच्चा या बच्ची, जो यहां की जबान में बच्चा या बच्ची यानी लड़का या लड़की, ये खुद मां बाप पर प्रेशर बनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी शादी अच्छे से अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, मेरी शादी में इतना खर्च होना चाहिए, मेरी शादी में ये भी होना चाहिए, मैं ये भी करूंगा या मैं ये भी करूंगी। वालिद साहब से कहते हैं मुझे ये भी करवा के दीजिए। ये सब कुछ पहले से तय होता है, यहां तक कि अगर जेब में पैसे नहीं भी रहे तो कर्ज लिया जाता है और कर्ज लेकर यह शादी की सारी रस्में जो गैर शरई है वो अदा की जाती है। मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया कि बाकायदा नौजवान शादी से पहले
5 سال تقریباً 5 سال پہلے وہ حیدرآباد سے یا دکن کے علاقوں سے فورن چلے جاتے ہیں اور وہاں ہائی سیلری کماتے ہیں. کمانے کے بعد ایک رقم کو جمع کرتے ہیں. کتنے سال؟ 5 سال تک وہ رقم جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ شادی کرنی ہے. وہ نوجوان جو 5 سال اپنے ماں باپ سے اپنے گھر والوں سے دور رہ کر دوسرے ملک میں مشقتوں کو اٹھاتا رہا اور وہاں رقم جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آتا ہے، جب شادی ہوتی ہے، تو اسی طرح کی غیر شرعی رسومات میں جو اس نے لاکھوں روپے کمائے تھے وہ چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مائنس میں آ جاتا ہے، قرض ہو جاتا ہے. سودا لے آئے، اب سودے والے سے سودا تو لے لیا لیکن بولتے کہ شادی کے بعد آپ کو پیسے دے دیں گے. فنکشن ہال نہیں، یہ فنکشن ہال نہیں چلے گا، مہنگے والا فنکشن ہال ہونا چاہیے. اس کی بکنگ کتنی؟ 1 رات کی 2 لاکھ روپے بکنگ ہوتی ہے فنکشن ہال کی. جی ہاں، 2 لاکھ روپے فنکشن ہال، 1 نائٹ، 1 رات کا کام ہے. 2 لاکھ روپے دے کر وہ شادی خانہ بک کر لیا، مہنگے سے مہنگا شادی خانہ. پھر ٹوکن دے دیا 10,000 روپے، باقی کی رقم بعد میں دیں گے. سودے والے کو بعد میں دیں گے، پانی والے کو بعد میں دیں گے. بات کرتے کرتے شادی ختم ہو گئی. اب ختم ہونے کے بعد جو دلہا ہے اس کے گھر پہ لائن لگی رہتی ہے. ابھی ویڈیوگرافی والے آ رہے ہیں، صاحب بکنگ کروائی تھی پیسے دیجئے. کبھی فنکشن ہال والے آ رہے ہیں، کیا آپ نے فنکشن ہال بک کیا تھا، ٹوکن دیا تھا، اس کا پیمنٹ کیجئے. کبھی کپڑے والے آ رہے ہیں، کبھی جو دلہے کا لباس تھا اس جوڑے والے آ رہے ہیں. یہ مختلف لوگ قرض وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو کمایا تھا وہ سب کے سب اڑا دیا، بلکہ جلا دیا. جی ہاں، جلا دیا. کیوں؟ کہ ان میں باقاعدہ پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. جی ہاں، جب دلہا گزر رہا ہوتا ہے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. وہ ایک ایک بتاتے ہیں، اسلامی بھائیوں نے بتایا، معلومات لی گئی کہ یہ پٹاخہ کتنے کا ہوتا ہے. بتاتے ہیں کہ ایک 2 ہزار 5 ہزار روپے کا پٹاخہ ہوتا ہے. کتنی منٹ چلتا ہے؟ بس 1 منٹ 30 سیکنڈ. 30 سیکنڈ کے اندر اس کے 10 ہزار روپے جل جاتے ہیں. بھائی غور کر، اے میرے نوجوان اسلامی بھائی، غور کہ کتنی محنت سے تو نے یہ پیسہ کمایا تھا. ماں باپ سے دور رہ کر دوسرے ملک میں جا کر یہ محنت کی کئی طرح سے جلائی جا رہی ہے. تو رسم کے نام پر اسے جل دے رہا ہے. کیوں؟ یہ دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے دیکھا دیکھی ہو رہا ہے. اس نے کیا تھا میں بھی کروں گا، اس نے کیا تھا اس سے بڑھ کر میں کروں گا. ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے، ڈسکس ہوتی ہے کہ اس کی شادی میں اتنا خرچ کیا گیا، میں اس سے بڑھ کر خرچ کروں گا. تو یہ رسم ہے جس میں باقاعدہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ منجا ہو گیا. منجے کے بعد ہوتی ہے ہلدی کی رسم. جی ہاں، ہلدی کی بھی ایک رسم ہے. مہندی لگانا تو اپنی جگہ پر تھا، شرعن اس کا کیا مسئلہ یہ بیان کر دیا گیا. اب ہے ہلدی کی رسم. ہلدی کی رسم میں دلہے کو بٹھا دیا جاتا ہے. اب یہ دلہا بیٹھا ہوا ہے، دلہن والے آئے ہوئے، لڑکیاں آئی ہوئی ہے خاندان کی الگ الگ. اب یہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے دلہے کے جسم پر ہلدی، ٹرمرک، یہ ہلدی لگاتی ہیں. اس موقع پر گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، ایک بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، ہنسی مذاق اور ٹھیٹھی ٹھاٹھا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسی بھی خبریں ملی ہیں کہ ایسی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں، کچھ لین دین میں یا مذاق میں ایسی مذاق یا ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ وہیں سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور سارا کا سارا معاملہ بالائے طاق ہو جاتا ہے. یہ ایک رسم ہے جس کو یہ ہلدی کی رسم کہتے ہیں. پھر ایک رسم اور ادا کی جاتی ہے جس کو گھوڑے اور جوڑے کی رقم کہتے ہیں. یہ باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میرا بیٹا یہ ڈگری رکھتا ہے، میرا بیٹا MBBS ہے، اس کے پاس یہ ڈگری بھی ہے، یہ کنٹری میں جاب بھی کیا ہوا ہے،
یہ اس کا کوالیفیکیشن ہے، یہ اس کی پروفائل ہے، یہ پروفائل اس نے شیئر کر دی. اب لڑکی والا جو لڑکی ہے اس کا پروفائل لڑکے والے کی طرف فارورڈ کرتا ہے. پھر دونوں میں آپس میں ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا لین دین ہوگا. اب لڑکا اگر بھاری ہے، بڑی ڈگری رکھتا ہے، تو بڑی ڈگری رکھنے والا لڑکا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کار بھی چاہیے اور یہ کمپنی کی کار چاہیے، اتنی کیش رقم چاہیے، یہ جہیز چاہیے، یہ سب کچھ مجھے چاہیے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ ڈیمانڈ کس سے کی جا رہی ہے؟ یہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اب لڑکی والا کیا کرے گا؟ لڑکی والا کیا کرے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کو شادی بھی کرنی ہے، اپنی بیٹی کو دینا بھی ہے، تو بعض اوقات اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے اور حیثیت نہیں ہوتی اور رشتے کو اگر اچھا سمجھا جاتا ہے تو قرض لے کر اس کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں. یہ جوڑا اور گھوڑا، گھوڑا چلا گیا، جوڑا رہ گیا. لیکن گھوڑا گیا نہیں ہے، گھوڑے کی جگہ پہ گاڑی آ گئی ہے. یہ گھوڑا جو تھا پہلے ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کی رسم ہے نا، تو ہوتا ہوگا کہ گھوڑا بھی دیا جاتا ہوگا، تو گھوڑا تو چلا گیا، اب گاڑی رہ گئی ہے. تو اس میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، 2 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے. اب یہ ڈیمانڈ اس کی پوری کی جائے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ اٹک جاتا ہے. غور کریں، یہ ساری باتوں پر ہم غور کریں کہ شادی کتنی مشکل ہو گئی. جہیز سمجھتے کہ جہیز کیا ہے، کس کی خوشی ہے، اور جہیز دینا کیسا، جہیز لینا کیسا. آئیے اس کے شرعی معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جنتی زیور یہ کتاب ہے، اس میں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید اور دیگر دینی کتبیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں. یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک تعریف بیان کی گئی، سادہ سی تعریف. بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے. لوگ سرے سے ہی جہیز کو ناجائز اس طرح کہتے ہیں، لیکن سن لیجئے کہ یہ جو آپ کے سامنے ضرورت کی اشیاء بیان کی گئی کہ جو بخوشی دی جاتی ہے اسے جہیز کہتے ہیں، وہ سنت ہے. کیونکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا. لیکن یاد رکھیں کہ جہیز میں سامان دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے. ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا فرض و واجب نہیں. لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں. ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے. یعنی اگر استطاعت نہیں تھی، قرض لے کر بھی اس نے دیا تو یہ خلاف شریعت بات ہے. بلکہ آج کل غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کئی ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے جو سرے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ایسی کئی چیزیں ہیں. چنانچہ اب ہم سنتے ہیں کہ جہیز میں کیا دینا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہمارے لیے ایک مثالی شخصیت ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ. ان کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، کتاب میں ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کی، تو کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بزرگ تو بڑے پرانے ہو گئے، اس دور میں چل جاتا ہوگا. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ایک ایسی عظیم شخصیت عطا فرمائی جو ہم سب کے امیر اہل سنت ہے. جی ہاں، امیر اہل سنت کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی، دیکھیے آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ ایک ہی تو بیٹی ہے، ارمان اسی میں نکالنے ہیں، تو آپ کی ایک لوتی بیٹی کی شادی سادگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عین سنت کے مطابق کرنے کی کوشش فرمائی تھی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک مدنی مذاکرے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایت فرمایا تھا اس کی پیروی کی جائے. مثلا کیا دیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا عطا فرمایا تھا؟ آپ شہزادی ہیں، کونین کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالی کے کل ہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا دیا؟ نوٹ کریں، مشکیزہ. مشکیزہ پانی کا جو مشکیزہ ہے وہ آپ نے جہیز میں دیا. یہاں اگر فریزر بھی دے دیا جائے تو مطمئن نہیں ہوتے ہیں. گیہوں پیسنے والی ہاتھ کی چکی، گیہوں پیسنے والی جس میں گیہوں ڈالے جاتے ہیں اور چکی پیسی جاتی ہے، ہاتھ سے پیسی جاتی ہے، الیکٹرانک نہیں ہوتی، ہاتھ سے پیسی جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز میں دی. نقرئی یعنی چاندی کے کنگن پیش کیے. اس طرح کی دیگر چیزیں جو کتابیں سے دیکھ کر میسر آئی. امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں نے کتابوں میں دیکھا جو مجھے میسر آئی، چٹائی، مٹی کے برتن، کھجور کی چھال بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ وغیرہ، الحمدللہ عز و جل جہیز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور رخصتی کے وقت جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت فرمائی تھی، الحمدللہ ان سنتوں پر عمل کی کوشش کی. یہ امیر علیہ سنت کی شہزادی کو آپ نے جو جہیز دیا اس حوالے سے یہاں بیان کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں پر موجود ہے، اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں، بالخصوص نوجوان جن کی ابھی شادی ہونا باقی ہے، اور وہ باپ جن کی ذمہ داری ہے شادی کروانا، اگر یہ اپنا ذہن بنا لیں اس دعوت اسلامی کے اجتماع میں اور طے کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے شادی سادی اور سنت کے مطابق کرنی ہے. دعوت اسلامی دنیا میں انقلاب لائی ہے. فرد کی اصلاح سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. فرد تبدیل ہو جاتا ہے، معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے، سوسائٹی بدل جاتی ہے. اور دعوت اسلامی سوسائٹی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کا تعلق اس بات سے ہے، یہ اگر اپنا ذہن بنا لیں انشاءاللہ عز و جل ایک تبدیلی آئے گی. تو نیت کیجئے کہ ہمارے گھر میں جو شادی ہوگی وہ انشاءاللہ سادگی اور سنت کے مطابق ہوگی. انشاءاللہ سب مل کے اعلان کریں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. اپنا ذہن بنا لیجئے انشاءاللہ. نہیں گھوڑا، نہیں جوڑا، نو ڈیمانڈ، منگنی بھی نہیں. ٹھیک ہے، منگنی بھی نہیں ہونا ہے، کیا حرجت ہے؟ ایک طے کر لیے، فون پہ طے ہو گیا، کافی ہے، کافی ہے بھائی، کافی ہے. شادی بھی شادی ہو جائے، کیا ضرورت ہے اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی؟ یہاں کا ولیمہ ویسے ہی اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ حیدرآباد کا ولیمہ دیکھنا چاہتا ہے. اتنا بڑا ولیمہ. ٹھیک ہے، آپ نے جائز چیز رکھی ہے، اسراف دیکھے کتنا ہو رہا ہے. کبھی اسراف کو دیکھا؟ ہم ٹیبل پر بیٹھے یا زمین پر بیٹھے کھانا کھائے چلے گئے، لیکن جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں وہاں کبھی جا کر دیکھا؟ کبھی اس جگہ پر جا کر دیکھ لینا جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں.
یقین مانیے اگر طبیعت حساس رہی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ جس ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ اللہ کا رزق، وہ اللہ کی نعمت گندی نالیوں میں بہ رہی ہوتی ہے، ضائع ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ حرص کے مارے پلیٹ رکھتے ہیں نا، تو پلیٹ رکھتے ہی جو سامنے رکھا ہوا ہے پلیٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی چاہیے، گرین چکن بھی چاہیے، تو ریڈ بھی چاہیے، تو بلیک بھی چاہیے، تو بریانی بھی چاہیے، تو میٹھا بھی چاہیے. بھائی سب نہیں کھا پائیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو. لیکن بھوکے ہوتے ہیں نا، تو بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل پر کوئی بیٹھے ہی نہیں، سب میں کھا لو. حالانکہ کھا نہیں سکتے، تھوڑا سا لیتے ہیں، لیگ پیس لیا، تھوڑا کھائے، اس کو پھینکا. پورا گوشت لگا ہوا ہے، گوشت لگا ہوا ہے، باقاعدہ گوشت لگا ہوا ہے، پھینک دیا، دوسرا پیس لے لیا. یہ انداز ہو گیا. کولڈ ڈرنک پیا، تھوڑا پیا، یہاں بچا دی. دوسرا کولڈ ڈرنک آیا، اس کو نکال لیے، وہ پی لیا. آئس کریم آئے، وہ نکالی، تھوڑی کھائے، اس کو چھوڑ دیا. آپ اگر چھوٹا ہوا دیکھیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنی دیگیں بنائی تھی اس دیگوں میں پیٹ میں کتنا گیا اور گندی نالی میں کتنا گیا، وہ آپ مارک کر لیجئے. لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. الحمدللہ ایک مدنی بہار پیش کر رہا ہوں کہ ایک دعوت میں ہمارے اسلامی بھائی پہنچے، اور یہ منسلک اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے ابھی ابھی وابستہ ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک مدنی منا، چھوٹا سا مدنی منا تھا، وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے. 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہا تھا، تھوڑا نکال رہا تھا، چبا چبا کر اسے نگل رہا تھا. اچھی طرح سے اس نے پلیٹ صاف کر لی. کسی نے اس سے سوال کیا، سارے لوگ کہ یہ 2 انگلیوں کو کیا ہو گیا؟ تو چھوٹا سا مدنی منا چھوٹی سی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان میں کہتا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس بچے سے کسی اور جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں. دیکھیں ایک مدنی چینل دیکھنے والا مدنی منا اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس اجتماع میں آئے ہیں، بیانات کا سلسلہ ہے، مختلف موضوعات پر مبلغین و علماء کرام بیانات کر رہے ہیں. اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جیسے آئے تھے ویسے نہ جائیں، بلکہ اپنا ذہن بنائیں کہ جن جن عنوانات کو، جن جن موضوعات کو، جو ٹاپکس ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیے ہیں اور جو یہاں ڈیلیورڈ کیے جا رہے ہیں، فارورڈ کیے جا رہے ہیں، اس کو ہم قبول کریں گے، یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب شادی کے اندر ایک اور بھی ترکیب ہوتی ہے، وہ دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ جہاں پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہاں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. یہ پرنٹ میڈیا پر کام کرتا ہے، یعنی جو رسالے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، المدینۃ العلمیہ جسے لکھتی ہے، ان رسائل کو باقاعدہ چھپوانا اور اصلاح امت کے لیے اسے فروخت کرنا، یہ اس مکتبۃ المدینہ کی ذمہ داری ہے. تو اب جو شادیاں ہو رہی ہے، باقاعدہ دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے، اس کی مجلس کہ اسلامی بھائی جہاں شادی ہوتی ہے وہاں پر ایک بستہ لگاتے ہیں، اور دلہے والے یا دلہن والے کی طرف سے مکتبۃ المدینہ والوں کو رابطہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہے، آپ آ کر بستہ لگا دیجئے. پھر طے ہو جاتا ہے کہ کتنے کے رسالے رکھنے، کوئی بولتا ہے 2 لاکھ کے رکھ دو، کوئی بولتا ہے 1 لاکھ کے رکھ دو، جیسی جس کی حیثیت، کوئی 5000 روپے کے رسائل رکھتا ہے. تو یوں مکتبۃ المدینہ کے رسائل اس شادی میں رکھے جاتے ہیں. پھر جو بھی ولیمے میں آتے ہیں یا شادی کی دعوت میں آتے ہیں، الحمدللہ ان کو فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ تقسیم رسائل کیے جاتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تقسیم رسائل، یعنی رسائل کو خریدنا اور اصلاح امت کے لیے اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور ذہن بنا لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے گھر میں شادی رہی تو ہم کہاں رابطہ کریں گے؟ مکتبۃ المدینہ پہ. کہاں کریں گے؟ مکتبۃ المدینہ پہ.
اور ان کو جا کر بتائیں گے کہ ہمارے یہاں شادی ہے اور اس شادی میں ہمیں اتنے کے رسائل چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ والے رسائل لے کر اس شادی میں پہنچ جائیں گے اور اسے وہاں پر تقسیم بھی کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. حضور جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا مشہور کلام. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اس میں درود پڑھنے کی بھی ہمیں خوب سعادت حاصل ہوگی. تو گزارش ہے کہ اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس نعت پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں اور مل کر انشاءاللہ درود بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھوں کا